جب آپ قیامت کے دن کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اور یہ ہمارے نیک اعمال ہی ہوں گے جو اسے روشن کر رہے ہوں گے۔ ہم شدت سے نور کی تلاش میں ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسم کے ان حصوں کو روشن فرمائیں گے جن کو ہم نیک اعمال میں صرف کرتے رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہے جب اندھیرا ہوگا، لیکن دوسری طرف جنت میں اندھیرا نہیں ہے، تو اس نور کا کیا ہوگا جو ہمارے جسم میں پہلے سے ہی موجود ہوگا، جبکہ ہمیں کسی بھی اندھیرے سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ہمارے نور کو زینہ یعنی کہ ہمارے جسم پر حسن عطا فرمایا جائے گا، لہٰذا جب آپ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا ان نیکیوں کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم پر عیاں فرما دی جائے، تاکہ ہر کوئی جنت میں اسے دیکھ سکے۔ کچھ کسی نہ کسی لحاظ سے دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، لیکن جنت میں سب خوبصورت ہوں گے اور خوبصورتی کی کوئی کمی محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی ادھورا محسوس نہیں کرے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم قیامت ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے چہرے روشن فرمائے جائیں گے، تو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے مبارک چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس دنیا میں چودھویں کے چاند جیسے تشبیہ کیا جاتا ہے، اور ہماری چہرے جنت میں بہت مختلف ہونے والے ہیں، اتنے مختلف کہ انہیں سمجھنا اور ان کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی صورت میں جسم پر بغیر کسی بال 33 سال کی عمر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ان کی آنکھیں کحل سے بھری ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جسم پر بال اچھے نہیں لگتے، مثال کے طور پر آپ مردوں کی داڑھی لے لیں، لیکن یاد رکھیں کہ جنت ایک مختلف نعمت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد ہمارا جسم بالکل مختلف ہوگا۔ تو جگہ پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم بالکل شفاف مخلوق ہوں گے جس کا اندازہ آپ اس دنیا کی زندگی میں نہیں لگا سکتے، اور جبکہ ہمارے قد کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوں گے جو کہ 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، تو یہ تقریباً 90 فٹ لمبا یا تقریباً 30 میٹر کے برابر ہے۔ لہٰذا اگر آپ قد کی بات کریں تو آپ اس کا اندازہ دنیاوی اعتبار میں نہیں لگا سکتے، لیکن یہ بہت دلکش ہوگا، اور سب جنت میں ایک جیسے نظر آئیں گے، اور ہم سب عمر میں بھی برابر ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہماری عمر 33 سال کے برابر ہوگی، جبکہ اس زندگی میں رب العالمین نے عمر کے اس حصے کو بلغ اشدہ فرمایا ہے، یعنی کہ آپ کی عمر کا عروج، لیکن پھر بھی دنیاوی 33 سالہ عمر جنت کی 33 سالہ عمر کے مساوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز مکمل تصور نہیں کی جاتی۔ دراصل جنت میں ہم یکساں عمر میں ہی ہوں گے، تاہم ہم جنت میں آدم علیہ السلام کے دراز قد جیسے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ساتھ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے تمنا کیے ہوئے داخل کیے جائیں گے۔ یہاں عمر سے متعلق ایک مشہور مضحکہ خیز روایت بھی بیان کی جا سکتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے بارے میں مذاق فرمایا، تو اس بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن بوڑھے لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سنتے ہی بوڑھی عورت رونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بڑھاپے کی حالت میں عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا۔ بے شک ہم نے ان کی دوبارہ تخلیق فرمائی، پھر ہم نے ان کو کنوارا بنایا جو خوب محبت کرنے والی کم عمر ہیں۔ یہ آیت جنت کی عورتوں کے بارے میں ذکر کرتی ہے جو کہ خاص طور پر حور العین اور جنت کی باندیوں کے طور پر تخلیق کی گئی ہیں، یا پھر یہ نیک خواتین کے بارے میں بتا رہی ہیں جو کہ جنت میں بعد میں داخل فرمائی جائیں گی۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسی خوبصورتی حور العین کو عطا فرمائی جائے گی، اسی خوبصورتی کا اطلاق نیک خواتین پر بھی ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ حقائق ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ، نساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ کیا اس دنیا کی ایمان والی عورتیں بہتر ہوں گی یا جنت کی وہ باندیاں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهار على البطانة۔
دنیاوی عورتیں جنت کی کنیزوں سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح باہر والا لباس اندر والے لباس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وبما ذاك يا رسول الله أنا یا رسول اللہ یہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن یہ دنیاوی عورتوں کے نماز، روزہ اور اذکار پر منحصر کرتا ہے۔ تاہم دنیاوی عورتوں کی خوبصورتی کو جنت میں ان کا حسن خلق اور ان کی حسن عبادات ان کو منفرد بناتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت خاتون اگر اپنی کلائی کو اس دنیا پر عیاں فرما دے تو ساری مخلوق اس کے حسن سے مسحور ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنی چادر یا لباس عیاں فرما دے تو سورج بے نور ہو جائے، یا پھر اگر وہ اپنے چہرے کا دیدار کروا دے تو اس کی خوبصورتی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر چیز کو منور فرما دے۔ تاہم مرد و عورت کی یہ خوبصورتی جنت میں ایسی ہوگی کہ جس کا مقابلہ یہ دنیا بھی نہیں کر پائے گی، اور ہم اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق میں شمار کیے جائیں گے۔ تاہم یہ صرف حسن کی بات نہیں، ہمارے جسم بھی مختلف طرح کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لوگ کھائیں پئیں گے لیکن وہ نہ اپنا ناک پھونکیں گے، اور نہ ہی انہیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی کھانا ہضم کرنا ہوگا۔ جنت میں ہمارے جسم سے کوئی اخراج نہیں ہوگا، پیشاب نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، خیز نہیں ہوگا، لیکن کھانا اور پینا کس طرح جسم سے خروج کرے گا؟ یہاں یہ یاد رہے کہ جنت کے میکینکس مختلف اور ہر طرح کی ممکنات مختلف ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آپ کے پسینے اور ڈکار سے مشک کی خوشبو آئے گی، ایسا قطعاً گرمی اور بدہضمی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ یہ سب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کرنے میں مدد فرمائے گی، اور ہمیں اس دنیا میں جب چھینک آتی ہے تو ہم فطری طور پر الحمدللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم جنت میں ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان کریں گے۔ کچھ معلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا غسل خانے کی طرح استعمال کرنے والی ہی چیز ہے، کیونکہ حضرت آدم اور امی حوا علیہ السلام نے ایک پیڑ سے پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ لہٰذا اس زمین کو غسل خانے کی طرح سمجھیں اور جنت کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اعضاء کیوں ہیں، اور کیا جنت میں ہمارے پاس جسمانی اعضاء موجود ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اعضاء ہوں گے لیکن وہ دنیا سے مختلف ہوں گے، لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک اور مرتبہ ہے جس میں ہمیں شفاف مخلوق بنائے جانے کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جنتی عورت کے ہڈیوں کا گودا تک دیکھ سکیں گے۔ یہ اس دنیا میں اتنا خوبصورت تو نظر نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ سب سمجھ میں آئے گا۔ یہاں تک کہ ہماری گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیا ہم عربی میں بات کریں گے؟ ایک مشہور قول ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اس کی کوئی دلیل حدیث میں تو نہیں ملتی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شاید ہم اس وقت عربی جانتے اور بولتے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ہم جنت میں ایک آسان سی زبان میں آپس میں بات چیت کر پائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں کہ جنت میں اور دنیا میں ہمارے جسموں کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہ سوال کیا جائے گا آپ نے اپنی جسمانی قوتوں کو کہاں صرف کیا؟ اور قیامت کے دن شہداء کے زخم خوبصورتی سے بہہ رہے ہوں گے، اور ان کے تمام زخموں سے زبردست خوشبو آ رہی ہوگی، اور آپ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے حسن ظن اور حسن خلق کے بارے میں دعا گو رہتے ہیں۔ اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي۔ یا اللہ جیسے آپ نے ہمارا ظاہر خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی ہمارا باطن بھی خوبصورت بنا دیجیے۔ جنت میں آپ کو آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو خوبصورتی عطا کی جائے گی، اور اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے باطن کی خوبصورتی پر توجہ دیں گے تو رب العالمین ہماری اگلی زندگی میں اس طرح ہمارے ظاہر کو خوبصورت بنائیں گے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔